بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم آپ کے سامنے کچھ اس آسمانی کتابوں کا ذکر کرنا چاہیں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جسے اس نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور یہ نازل کردہ کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے جس میں ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے، اور اسے دوسری تمام کتابوں کے لیے ناسخ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ اس کے بعد جو ہے ایک کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی، اس کا نام تورات ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا اور اسے باعث نور و ہدایت بنایا، جس کے ذریعے انبیاء بنی اسرائیل اور ان کے علماء فیصلہ فرماتے تھے۔ اور ہاں، اس تورات پر ایمان لانا واجب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا تھا، نہ کہ اس محرف شدہ تورات پر جو اہل کتاب کے پاس آج کل موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت و نور ہے۔ اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہم السلام، اہل اللہ اور علماء یہود فیصلہ فرماتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے تیسری کتاب انجیل۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو حق کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور وہ اپنے سے پہلے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور ہاں، اس انجیل پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے صحیح اصولوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا تھا، نہ کہ اس محرف شدہ انجیل پر جو آج اہل کتاب کے پاس موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ تورات و انجیل میں دوسرے احکام کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی موجود تھی۔ اس کے بعد جو کتاب چوتھی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں قرآن میں آیا ہے، وہ ہے زبور۔ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمایا، اور جس زبور پہ ایمان لانا واجب ہے
وہ وہی زبور ہے جسے اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ زبور قطعی طور پر نہیں، اس سے مراد وہ زبور قطعی طور پر نہیں جو یہودیوں کے ہاتھوں تحریف کا شکار ہو چکی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے 5ویں کتاب جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ ہے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے تھے یہ وہ صحیفے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور یہ تمام صحیفے مفقود ہیں، ان کا کوئی وجود آج کے زمانے میں نہیں ہے، ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے کہ جو کچھ ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ ترجمہ، کیا اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی؟ کیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس کی کوشش اس نے خود کی ہے، جس کی کوشش اس نے خود کی ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح کا اللہ کا فرمان ہے بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ البتہ یہ بات ہے پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ تو یہ وہ کتابیں اور بعض صحائف ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہو، نبیوں کو دیا ہو، لیکن اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں ہم ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔